اس کا ذکر کر رہا ہے. اب وہ اطاعت جو ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اطاعت کا مطلب ہے کہ ایک میری مرضی ہے، ایک کام میں چاہ رہا ہوں، میرا نفس چاہ رہا ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ میں یہ ایسے کروں. ایک کام جو ہے ایک اور ہستی چاہ رہی ہے کہ میں ایسے کروں. اب اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی مرضی پر اس کی مرضی کو فوقیت دوں. اب یہ اطاعت جو ہے یہ دو طرح سے ہو سکتی ہے. یا یہ اطاعت ہوگی مجبوری سے، یا یہ اطاعت ہوگی محبت سے. مجبوری سے اطاعت کیا ہے کہ ہم پر کوئی حکمران ہے، اس نے کہا ہے کہ جو شخص فلانے مقام پر فلانے دن اتنے بج کر اتنے منٹ پر نہیں پہنچے گا میں اس کو سزا دوں گا، اس پہ ایف آئی آر درج ہوگی. اب ہم کو پتا ہے کہ اگر نہیں پہنچے گے تو سزا ملے گی، تو ہم مجبوراً جو ہے اس کی اطاعت کریں گے، اس جگہ پر پہنچ جائیں گے. دوسری اطاعت جو ہے وہ اطاعت ہے اطاعت فی المحبت، کسی کی محبت میں اس کی پیروی کرنا، کسی کی محبت میں اس کی تابعداری کرنا، کسی کی محبت میں اپنی ذات کے فیصلے پر اس کے فیصلے کو ترجیح دینا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ میں آج نا صبح 9 بجے اٹھوں گا، میرا جسم مجھے یہ کہہ رہا ہے، میرا نفس مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ 9 بجے اٹھوں گا. اب ایک اور ذات ہے مجھے کہہ رہی نہیں تم نے 4:05 اٹھنا ہے. اب یہاں پہ بات جو ہے نا تھوڑا سا میرا جو ویو ہے دوسرے جو علماء شاید فرق کریں مجھ سے، کہ میں سمجھتا ہوں اطاعت فی المحبت اصل میں اللہ کی اطاعت ہے. ماں باپ اولاد سے سختی بھی کرتے ہیں، اس کو ڈراتے بھی ہیں، لیکن ان کا اصل تعلق کیا ہوتا ہے؟ ڈر کا ہوتا ہے. اصل تعلق ان کا محبت کا ہوتا ہے. چاہے ماں کہتی بھی ہو تم نے ایسے کیا تو تمہارے میں زبان پہ کولا رکھوں گی، تمہیں میں نے گھر سے نکال دینا، لیکن اس کے پیچھے چھپا کیا ہوتا ہے؟ اس کی محبت. اور اگر اطاعت میں آپ کی اس ذات کے ساتھ محبت کا رشتہ قائم نہیں ہے تو آپ ایسے ہی ہے جیسے تھانے دار کی اطاعت کر رہے ہیں، یعنی آپ دل سے اس کی اطاعت کرنا نہیں چاہ رہے لیکن آپ مجبور ہے، کیا کریں، کرنی پڑے گی، جنت میں جاؤں گا. تو عبادت کا مقصد اگر صرف یہ ہے کہ آپ جہنم سے بچ جائیں، جنت میں چلے جائیں، اگر عبادت کا مقصد صرف یہ ہے اور یہ مقصد نہیں کہ میں نے اللہ کی محبت حاصل کرنی ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے، تو پھر کویشچن مارک یہاں پر بھی، تو سوالیہ نشان اطاعت پر یہاں پر بھی. اور اطاعت ایک ایسی چیز ہے جو جس کا تعلق معاشرے سے ہے. ہم نماز پڑھتے وقت جب نماز کا اہتمام کرتے ہیں اور دائیں طرف سلام پھیرتے ہم کہتے ہیں السلام علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی بھی ہو، تم پر اللہ کی رحمت بھی ہو میری طرف سے، اور بائیں طرف بھی یہ کہتے ہیں. اب یہ عبادت کا جو جزو ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ اللہ کی اطاعت اس میں ہے کہ جب تم معاشرے میں نکلو تو تمہارے دائیں والے بھی اور تمہارے بائیں والے بھی تمہاری شرارت سے، تمہارے بغض سے، تمہارے حسد سے، تمہاری بدنیتی سے، تمہارے برے اعمال سے محفوظ رہیں. اور اگر تم نے
معاشرے میں جا کر پہلی عبادت کا عملی اظہار نہیں کیا تو آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ کی پہلی عبادت قبول نہیں ہے، آپ نے پہلی عبادت کی ہی نہیں۔ یعنی جب ہم میدان حشر میں اپنی باتیں تولنے تلوانے کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہمارے پاس صرف جسم ہی جسم ہوں گے، عبادت کے روح نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر آپ اس بات کو ذرا گہرائی سے سمجھے، میں نے پہلے بھی مثال دی تھی کہ جسم کے اندر سے اگر روح نکل جائے تو اس جسم کو کہتے ہیں یہ جسم مردہ ہے، یہ مردہ جسم ہے۔ اور اگر عبادت کے اندر سے اس عبادت کا اصل جزء جسے میں بیان کر رہا ہوں اطاعت نکل جائے تو آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ اس جسم کے اندر سے روح نکل گئی ہے اور یہ خالی جسم ہے۔ اور خالی جسم کو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو نہلا دھلا کے ہم قبر میں اس کے لیے دعائی کی جا سکتی ہے۔ تو ایسی عبادت کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے، اس کا ریفرنس مجھے بھی یاد نہیں، کہ جو کئی نمازی ہوں گے جن کی نماز جو ہے اس کو لپیٹ کر اس کے منہ پہ مار دیا جائے تو کون سی نماز؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں کئی جگہ پہ ایسی نمازوں کا ذکر کیا ہے کہ ہلاکت نمازیوں کے لیے جو ریاکاری کرتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں کہ میں بہت نمازی ہوں، لیکن اصل میں جو اس کا عملی پہلو تھا اس کو بیان نہیں کرتے۔ وہ اقبال یہ کہتے ہیں اسی کے بارے میں، سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے۔ یعنی آپ سوداگری نہیں کر رہے کہ اللہ میں نماز پڑھی تو مجھے جنت دے، اللہ میں نماز پڑھی تو مجھے فلانی شہر میں نماز پڑھی۔ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، اے بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ جب آپ نے اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو وہ اس کی مرضی آپ کو جنت دے، پورے دے، وہ اس کی مہربانی ہے آپ پہ، لیکن آپ کے کھڑے ہونے کا مقصد جو ہے یہاں پہ جزا لینا تو بڑی دور کی بات ہے کہ آپ کہیں میں نے نماز پڑھائی ہے مجھے پیسے دو، میں نے آپ کا یہ نیک کام کیا مجھے آپ پیسے دو۔ تو آپ نے آپ کے دل میں یہ تمنا بھی نہیں ہونی چاہیے کہ یار میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ مجھے صرف جنت کا حصول ہے۔ تو نماز آپ نے کس لیے پڑھنی ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اس کی تو اگر وہ نہیں ہے تو پھر نماز آپ کی۔ اب بہت سارے لوگ جو ہیں آج کل آپس میں جو بحث کا موضوع ہے ان کا، وہ بڑا ایک اہم معاملہ ہے، وہ اس آیت کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کو بطور ریفرنس بھی استعمال کرتے ہیں۔ شرک کہ عبادت صرف اللہ کی ہے، آپ فلانے قبروں پہ جاتے ہیں، آپ سجدہ کرتے ہیں، فلانی جگہ پاس جاتے ہیں اور اس کی تعظیم اس لیول کی کرتے ہیں یا ان کو حاجت روا پوچھتے ہیں۔ اب اصل شرک جو ہے میں اس کی طرف آتا ہوں، اس کا اشارہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کیا۔ شرک کا اصل کیا ہے؟ شرک کا اصل شرک فی الاطاعت، اطاعت میں شرک۔ میں نے عبادت بتائی کہ عبادت کے کتنے حصے ہیں؟ تین۔ کون کون سی؟ پوجا جو ہم مسجد میں جا کے کرتے ہیں یا ہم کچھ عبادت باہر کرتے ہیں۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ اطاعت۔ تیسرا حصہ کیا ہے؟ غلامی۔ تو پہلے حصے کی شرک کو ہم بیان کرتے ہیں نا کہ آپ نے تھوڑا سا ڈھک کے سلام لیا، آپ کہیں گے آپ نے شرک کر دیا۔ آپ نے حضور کے روزے پہ جا کے تھوڑا سا اونچی کو سلام کر دیا، آپ نے شرک کر دیا۔ اب شرک فی الاطاعت کیا ہے؟ اصل شرک یہ ہے، اللہ نے کہا یہ کرو، ایک اور نے کہا یہ کرو، آپ نے بات کسی مان لی دوسرے کی۔ اب
اب یہ شرک جو ہے، اصل شرک جو ہے جو ہلاک کرنے والا ہے، اس کی طرح ہمارا دھیان ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ آپ کا نظام جو ہے وہ اللہ کے نظام کے مخالف نظام ہے۔ اللہ کہتے ہیں سود نہیں لینا چاہیے، میں لواں گے، اللہ کہتے ہیں شراب نہیں پیئیں گے۔ ہم نے اس کو صرف کہا یہ گناہ ہے، یہ گناہ نہیں، یہ شرک ہے۔ جہاں پر نظام کے خلاف، اللہ کے نظام کے خلاف آپ کوئی دوسرا نظام لے کر آئیں گے تو وہ شرک کی اطاعت ہے۔ حضرت امام حسین اور یزید کا جو کنفلکٹ ہے، ان کا جو تنازع ہے، اس کو ہم نے صرف دیکھا ہے کہ ایک حکومت کی نظر میں، حکومت ان کو ملنی چاہیے تھی، ان کا بنتا تھا وہ، اور نہیں یار، وہ معاملہ تو بڑی چھوٹی بات ہے۔ وہ تو حکومت دینے والے تھے، ان کو حکومت کیا کرنے تھے؟ اصل معاملہ یہ تھا کہ ان کا موقف حضرت امام صاحب پہ یہ تھا کہ تم نے عبادت کا صرف پہلا حصہ بیان کیا ہے، پہلا حصہ کر رہے ہو، نمازیں ہو رہی تھی، روزے ہو رہے تھے، حج ہو رہے تھے، عمرے ہو رہے تھے، اور سارے علماء بھی ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں موجود تھے، اور دین کی باتیں بھی ہو رہی تھی۔ تو اللہ پر اللہ رحم کرے بھی ہو رہے ہیں، چندے اکٹھے ہو رہے ہیں، مولوی سی تھا۔ تو مسئلہ کہاں پر آیا؟ جو روح تھی اس تنازع تھی، اس میں پھنسے ہیں۔ کوئی نفس کی اطاعت کر رہا ہے، کوئی حاکم کی اطاعت کر رہا ہے، جو غلط حاکم ہے، جو غلط چیز پہ لے کے جا رہا ہے، جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے، اس کی بات کر رہا ہے۔ اور کوئی جو یہ کہہ رہا ہے کہ میرے پیر صاحب نے یہ کہہ دیا ہے، میرے پیر صاحب نے یہ فرما دیا ہے، تو لہذا مجھے اب اللہ کی اتنی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے مجھے کہہ دیا ہے کہ میں قیامت کے دن آپ کو پکڑوں گا اور آپ کو گرم ہوا بھی لگنے دوں گا اور جنت میں۔ اب اس نے کہا یہ بڑا شارٹ کٹ وے مل گیا، بڑا آسان سا، مجھے کیا ضرورت ہے کھیچل کرنے کی دنیا میں؟ میں لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا رہوں، دھوکہ دہی کرتا رہوں، تکلیف چاہتا رہوں، رشتہ داروں کو اذیت چاہتا رہوں، دو نمبری کرتا رہوں، دو نمبر بات بھیجتا رہوں، تھوڑا کہہ کے زیادہ کرتا رہوں، زیادہ کہہ کے تھوڑا کرتا رہوں، تو مجھے پرواہ کیا ہے جب میرے پیر صاحب نے یہ کہہ دیا کہ میں جنت میں تمہیں لے کے بڑا بڑی چل جاؤں، تو یہ شارٹ کٹس مل گیا۔ تو جہاں پر یہ بات آئے گی کہ آپ نے کسی کی اطاعت کی اللہ کے حکم کے خلاف، تو سمجھ لیں کہ آپ نے اس کو بھی اللہ کے برابر لا کر، یہ بھی شرک کی قسم۔ تو اقبال نے ضرب کلیم میں اسی بات کو تھوڑا سا، ہماری جو عبادت ہے اس کو تھوڑا سا انہوں نے سمجھایا اور ہمیں سمجھایا ہے۔ اس میں صرف دو شعر جو ہے نا، وہ ایک ترکی کے مجاہد ہے، اس سے اپنے خیال میں ہم کلام ہو گئے۔ آپ نے وہ ڈرامہ دیکھے ہوں گے اکتوبر کے لیے جو ہوتا ہے، تو مجاہد اپنے خیال میں ایک مجاہد کے پاس گئے ہیں، تو وہ امامت کروا رہے ہیں اس مجاہد کی، یعنی آپ کھڑے اور پیچھے، مجاہد پیچھے، تو نماز کے بعد مجاہد کی کہتے ہیں، کہا مجاہد ترکی نے مجھ سے بعد نماز، کہا مجاہد ترکی نے مجھے بعد نماز، طویل سجدے ہیں کیوں اس قدر تمہارے امام، کہ امام اڈے لمبے سجدے کیوں کرنا پہ ہیں؟ تو بڑی لمبی کنورسیشن ہے، بڑی لمبی گفتگو ہے۔ اینڈ پہ آگے دو شعر جو ہے وہ اس کے جواب میں جو اقبال سے کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ طویل سجدے اگر ہیں تو کیا تعجب ہے، طویل سجدے اگر ہیں تو کیا تعجب ہے، ورائے سجدہ غریبوں کو اور کیا ہے کام، یعنی سجدوں کے علاوہ ہم کر بھی کیا سکتے ہیں، تو لمبے سجدے کریے۔ وہ کہتا ہے خدا نصیب کرے، دعا کرتا ہے اقبال، خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام،
کہ اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں وہ سجدہ عطا فرما جس سے یہ ملت تو مری ہوئی ہے، جو سوئی ہوئی ہے، اس کو زندگی عطا ہو۔ تو وہ سجدہ کیا ہے؟ صرف ٹکر مارنا ہے زمین پہ جا کے؟ وہ سجدہ ہے کہ اللہ میں اپنی ہر چیز تمہارے سپرد کرتا ہوں، میں نے اپنا سر بھی تمہارے آگے رکھ دیا، ناک بھی تمہارے آگے رگڑ دی، تو میں تمہارے سامنے سر پر سجود ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری اپنی ذاتی مرضی کوئی نہیں ہے، میرا جسم میری مرضی نہیں ہے، یہ جسم بھی تیرا ہے، یہ مرضی بھی اس پہ تیری ہے، میری اس پہ مرضی نہیں ہے۔ تو ایاک نعبد، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم صرف پوجا بھی تیری کرتے ہیں اور اطاعت بھی صرف تیری کرتے ہیں، ہم اطاعت بھی کسی اور کی نہیں کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لا تتبعوا خطوات الشیطان، تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو یا شیطان کے قدموں کی اطاعت نہ کرو۔ تو کہتا ہے میں شیطان کی اطاعت کرتا ہوں، کبھی کسی نے کہا ہے؟ آپ نے کبھی سنا کہ میں مسلمانوں میں صرف مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں کہ میں جو ہے نا وہ شیطان کی عبادت کرتا ہوں یا اس کی پیروی کرتا ہوں، کبھی کسی نے کہا۔ تو اس کی پیروی سے مراد کیا ہے؟ اب ایک طرف اللہ کہہ رہا ہے میری اطاعت کرو، ایک طرف شیطان نے چیلنج کیا ہوا کہ میں رستے میں کہیں بیٹھا ہوں گا اور تمہارے جو بندے ہیں نا اس کو میں نے تمہاری اطاعت سے ہٹانا ہے اور اپنی اطاعت پہ جانا ہے۔ تو جہاں پر انسان فیصلہ کرتا ہے کہ یہ دو آپشن میرے پاس ہیں، ایک آپشن جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اللہ کی بات کو مانوں، اس کی اطاعت کروں، اور دوسری آپشن اس کے علاوہ ہے۔ تو اگر میں نے دوسری آپشن مانی تو میں نے کس کی پیروی کی؟ اطاعت کس کی؟ شیطان کی۔ اگر میں نے شیطان کی اطاعت کی تو یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فیصلے کا جو اختیار دیا ہے، یہ بہت بڑی آزمائش ہے آپ کے لیے، آپ کے لیے آنر بھی ہے اور آپ کے لیے یہ آزمائش بھی ہے۔ تو اگر آپ اس آزمائش کو، اس فیصلے کو اس نظر سے دیکھیں گے کہ اگر میں نے اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر کسی اور کی اطاعت کی تو یہ شرک ہے، تو پھر میں کوشش کروں گا کہ میں وہ فیصلہ کروں جو اللہ کی مرضی میں ہے۔ اب تیسرا جز جو ہے عبادت کا، میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آج میں عبادت والا سیکشن کم از کم ختم کر لوں، اگلا بھی کوشش کروں، وہ ہے غلامی۔ میں بار بار ایک لفظ بول رہا ہوں اطاعت میں، فیصلہ 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 فیصلہ، میں یہ کروں فیصلہ میں، یہ ایک اس سے اگلے درجے کی بات ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا انبیاء کرام نے اپنے لیے بولا ہے۔ جب ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ، ابد، پہلے ابد ہے بعد میں ابد کا مطلب ڈکشنری کھول کے دیکھیں گے، اس کا مطلب ہے غلام۔ غلام تو یہ اطاعت سے ایک درجہ اور اوپر چلے جائیں۔ اطاعت میں تو اللہ نے مجھے میری مرضی دی کہ میں اطاعت شیطان کی کر لوں، اطاعت نفس کی کر لوں، اطاعت کسی اور کی کر لوں، یا اطاعت اللہ کی کر لوں، مرضی ہے نا۔ اب غلام ہے، اس کی مرضی کو نہیں۔ غلام کو آقا نے کہا ہے تم نے ساری رات کھڑے رہنا ہے، اس نے کھڑے رہنا۔ غلام کو آقا نے کہا ہے کہ تم نے پیدل جانا لاہور، وہاں پانی بھر کے لے کر، اب وہ آگے یہ نہیں کہے گا کہ میں کیسے جاؤں، کیوں جاؤں۔ سوال کرنے کا اختیار جو ہے وہ غلام کے پاس نہیں ہے۔ یہ وہ لیول ہے جہاں پہ جا کے انسان کی معراج ہے، کہ جہاں پہ جا کے انسان، جو ہمارے اولیاء کرام جن کو ہم آج یاد کرتے ہیں،
ان میں کیا تخصیص تھی, ان میں کیا ایسی خاص بات تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہماری مرضی ہے ہی کوئی نہیں, ہم اپنی مرضی کو مانتے ہی نہیں کہ ہماری بھی کوئی مرضی ہے, ہم کیا چاہتے ہیں ہماری مرضی کو. تو جب آپ اس درجہ پہ پہنچیں کہ آپ کی فیصلے کرنے کا اختیار, آپ کی سوچ کا اختیار بھی آپ نے اللہ کو دے دیا ہے, تو پھر آپ کی عبادت جو ہے وہ مکمل ہے. پھر جب آپ اس سطح پہ پہنچیں گے نا, پھر آپ دریائے نیل کو بھی اگر لکھیں گے نا ہاتھ کہ چلتے کیوں نہیں, اب وہ ہاتھ میری طرف سے نہیں لکھا گیا, ایک غلام کی طرف سے لکھا گیا ہے. تو جب کام غلام کی طرف سے ہو تو قانونی طور پہ کس کی طرف سے ہوتا ہے, کیونکہ اس کی تو مرضی کوئی نہیں ہے. تو جب منصور یہ کہتا ہے نال حق نال حق, ہم نے صرف اس کے لفظ کو دیکھا ہے, ہم نے کفر کے فتویٰ لگا دیا نا. اب اس کی بات ہے تو بھی سنو نہ جا کے منصور کی, وہ کہتا کیا ہے اس درجے پہ کوئی جا کے دیکھو تم کہ اپنی مرضی مطلب اپنا فیصلے کا اختیار بالکل ہے ہی نہیں. میں نے پہننا کیا ہے, کھانا کیا ہے, سونا کب ہے, اٹھنا کب ہے, بالکل. تو جب اس دریا کو ہاتھ لکھا جائے جو عمر نے لکھا تھا اللہ تعالیٰ نے, تو دریا کو بھی پتا تھا یہ عمر کی طرف سے نہیں ہے, یہ غلام کی طرف سے ہے. پھر اس نے حکم کی تبدیل کی تھی, اگر وہ عمر کی طرف سے ہوتا پھر کوئی نہیں تھی ہونی. تو آج بھی اگر آپ اس درجے پر ہیں کہ آپ کی اپنی مرضی نہیں ہے, ساری مرضی اسی کی ہے, تو آپ یقین کریں آپ جیسے جیسے چاہتے جائیں گے ویسے ویسے ہوتا جائے گا. فرشتے بھی اتریں گے, مدد بھی ہوگی, کرامات بھی ہوں, سارا کچھ ہوگا. اب ایسے بندوں کی تلاش میں اکثر لوگ نکلتے ہیں جن کی تفصیل آگے جا کے علم تعالیٰ والی بات رہے گی کہ علم تعالیٰ کی جب تفصیل کریں گے تو میں اس میں دہراؤں گا کہ جس نے عبادت مکمل کی ہوئی ہے, اس نے اپنی مرضی چھوڑی ہوئی ہے, اس نے غلامی میں دے دی اپنے آپ کو, اور دوسرا پہلا غلامی کرتے ہیں کہ غلام جو ہے اس کی قیمت مالک نے ادا کرنی ہوتی ہے اس کو, اور اس نے کام کرنے کے پیسے تنہا نہیں, جو تنہا لیتا ہے وہ ملازم ہوتا ہے, جب مرضی ملازمت چھوڑ دے مرضی اس کی. غلام جو ہے وہ 24 گھنٹے کا غلام, اس کے پاس آپشن ہی نہیں ہے, اس کے پاس ایسی رستہ ہی نہیں ہے کہ وہ چھوڑ دے اس غلامی کو. تو غلام اجرت کہاں سے لیتا ہے, عبادت کی اللہ سے, جس کی عبادت کر رہا ہے. اب میں جس کی اطاعت کر رہا ہوں, میں جس کی غلامی کر رہا ہوں, تو اجرت میں نے کسے لینی ہے. اگر میں آپ کی غلامی کر رہا ہوں, آپ کی غلامی کر رہا ہوں, اطاعت آپ کی کر رہا ہوں, تو میں اجرت جا شریف والا صاحب کو مجھے دے, تو غلام ہوتا ہے تو اجرت میں مانگتا ہے. تو جس کا غلام ہے اجرت بھی, ہاں, اور غلام ایک وقت میں کتنے کے ہو سکتے ہیں, زبردست نہیں ہو سکتے. تو جس کے غلام فیصلہ کر لینا غلام کس سے, نفس کا غلام ہونا ہے یا اللہ کا غلام ہونا ہے. تو نفس ہی اصل میں شیطان ہے. ہم نے ابلیس کو سمجھ لیا کہ وہ شیطان ہے, اور ابلیس تو ایک اللہ کی اسکیم ہے جس کو چلا رہا ہے. وہ اللہ کی ایک اسکیم ہے, دنیا میں نظام اللہ نے چلانا تھا, ایک نیکی اور بدی کا, اللہ نے اس کو اس ڈیوٹی پہ لگا دیا ہے, وہ چل پڑا ہے اس کو. ابھی بات اس طرح سے چل پڑا ہے, کیسے چل پڑا ہے. تو جو اصل شیطان ہے, اصل بات جو ہے کہاں پہ ہے, وہ آپ کے اندر ہی کہیں ہے. روزوں میں شیطان بند ہو جاتا ہے نا, تو پھر کون ہے جو آپ کو برائی میں بندہ کرتا ہے, وہ آپ کے اندر ہی بیٹھا ہوا ہے. تو اگر آپ نے اس والے شیطان کی پیروی کرنی ہے یا اس کا غلام ہونا ہے, تو پھر ایک ہی ہونا ہے, آپ نے دو کے تو نہیں ہو سکتے. کام اتنا مشکل بھی نہیں ہے, اتنا آسان بھی نہیں ہے. صرف فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس کی غلامی میں دینا ہے.
جب آپ یہ فیصلہ کر لیں وہ کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے یہ بات چیت کر لیں، نیگوسیشن کر لیں کہ اللہ میاں میں چاہنا تیری غلامی جائز ہے، تم نے قبول کر لیں، تو اگر قبولیت ہو جائے آپ کی تو پھر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ آزمائش کا وقت ہے، آسان نہیں ہے، آزمائش ہے، اس پہ آزمائش بھی آئے گی، لیکن جب غلام کو قبول کیا جاتا ہے تو پھر اس کی دیکھ بھال، اس کا کھانا پینا، اس کی ساری چیزیں دیکھنا بھی مالک کا کام ہے۔ تو میں جس کے پاس بیٹھا ہوا ہوں، اب میرا باپ بھی ہے، میرا استاد بھی ہے، میرا مرشد بھی ہے، تو میں نے دیکھا تھا ان کو کہ اپنی مرضی پہ فقیت انہوں نے دی تھی اللہ کی ذات، اپنے بچوں پر فقیت دی تھی، اپنی بیوی پر فقیت دی تھی، اپنے گھر پہ فقیت دی تھی، اپنی مصروفیات پہ فقیت دی تھی، اپنے مال پہ فقیت دی تھی۔ ہم اگر کم از کم ایک خاص وقت کے لیے اس کیفیت میں چلے جائیں، ایک خاص وقت کے لیے آزمائش کے طور پر اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ اللہ پاک انے واجب کہتے ہیں نہیں تک میں تیری غلامی سے جو مرضی کرا دیں، ذرا چیک تو کریں اس وقت میں کیا کیفیت ہے۔ تو دوستو شعر اقبال نے کہہ دیا ہے، وہ غلطی پڑ جانا بات قاری صاحب ٹھیک کرتے ہیں بات، وہ ایک سجدہ گرا سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو، تو جب اس کی غلامی میں آپ نے جانا ہے تو پھر چھوٹے 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 جو پدری ہیں، جو جس کو ہم نے کہا وہ پتہ نہیں کی کر سکتا، میرا سب نہیں کی کر سکتا، اس سے نجات ملتی تھی۔ اور یقین کریں آپ کے رستے وہاں سے نکلتے ہیں کہ آپ کی سوچ بھی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب قرآن پاک میں اپنے انبیاء کا واقعات بیان کرتے ہیں نا، یوسف علیہ السلام کا واقعہ اگر بیان کیا ہے اللہ نے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اللہ بیان کیا ہے، تو یہ واقعات بیان کیے ہیں تو یہ کسی مقصد کے لیے کیے ہیں نا، کہ آپ ایسے وقت میں ہو سکتے ہیں کہ آپ مشکلات کے کنویں میں نیچے گرے ہوئے، آپ کو کوئی رستہ سجائی نہیں دے گا، پھر آپ مشکلات کے سلسلے میں ایسے کہ آپ کو بازاروں میں فروخت کیا جا رہا ہے، اس سے زیادہ اور تدریج انسان کی کیا ہے کہ وہ فروخت ہو رہا ہے، پھر وہی اللہ آپ کو آزمائش کے طور پر جیل میں بھی ڈال رہا ہے، اور پھر وہی اللہ جو ہے آپ کو اس عزت سے سرفراز کر رہا ہے جو آدمی لوگوں نے یاد رکھی۔ دوستو ساری غلامی چھوڑ کے، ساری اطاعت چھوڑ کے اللہ کی اطاعت میں آئیں، اللہ کی غلامی میں آئیں، اور اس کی غلامی، اس کی اطاعت کا مقصد کسی بھی جزا کا حصول نہیں ہے، بلکہ صرف اس کی محبت کا حصول ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق محبت کا رکھیں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے عشق کا رکھیں، اور اس سے تنہائی میں بیٹھ کے تھوڑا سا وقت اس کو دیا کریں، اور اس سے اپنے جو ہے نا وہ یہ چیز جو ہے نا اللہ سے کچھ جو ہے نا وہ معاملات اپنے جو ہے نا کریں، تاکہ آپ کی زندگی میں سکون کا حصول ہو۔ اگر اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو پھر پیسے بھی آپ کے پاس ہوں گے، پھر دولت بھی ہوگی، پھر اولاد بھی ہوگی، پھر سارا کچھ ہوگا، لیکن سکون ہے تو سکون پانا ہے، پھر اس ذات کے ساتھ محبت کا تعلق آپ کو قائم کرنا ہے۔